یہاں پہ ہمارے پاس قاسم علی ہیں. قاسم علی کے بعد میں اشوکا سے بات کروں گا. اشوکا جانا نہیں. ہیلو. ہاں جی قاسم, غالب کیا بھائی حال آواز ہے؟ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بھائی. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. غالب بھائی فرسٹ آف آل ایک تو بہت دیر سے آپ کو سن رہا ہوں اور بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا ہے. ایک تو سوال تھے آپ سے جو کرنے تھے. ایک سر اس وقت میں بلیور ہی ہوں لیکن کچھ چیزیں بلائنڈ فیتھ کو میں بالکل فالو نہیں کرنا چاہتا. تو اسی وجہ سے ایک چیز تھی کہ میں نے کہیں سنا تھا کہ جب ہم ریلیجن کو نکال دیتے ہیں تو ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک عام آدمی یا پھر جو میسز ہیں ان کو بلیو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے, جب ہم کمپلیٹلی ڈسون کر دیتے ہیں تمام مذاہب کو, تو مورالٹی کے لیے یا پھر کچھ بھی اور بھی جو چیزیں ہیں ان کے لیے پھر ہمیں فالو کس چیز کو کرنا چاہیے؟ چلیں میں ایگزیکٹلی ویسا بندہ ہوں جس کی آپ بات کر رہے ہیں. تو آپ ہاں کو جی کیا بالکل. لگتا ہے میں کس چیز کو فالو کر رہا ہوں؟ آپ کسی چیز کو بھی فالو نہیں کر رہے, آپ انسانیت کو شاید فالو کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی اور انسان بھی انسانیت کو فالو کر لے گا تو کیا برا ہوگا؟ بالکل بالکل برا نہیں ہوگا. بتائیے. لیکن میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو غالب بھائی. کل میں ایک بندے سے بات کر رہا تھا کہ وہ دیہڑی دار مزدور ہے, اور اس نے مجھ سے پوچھا تھا, کیونکہ ادھر اپنے لوگوں میں تو مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ میں ایتھسٹ ہی ہوں, لیکن اس نے مجھ سے جب پوچھا نا کہ یہ مانتے کیا ہیں, تو اس کو ایکسپلین کرتے وقت جب میں نے تھوڑی سی چیز ایکسپلین کی ہے تو مجھے ایک ڈر نظر آیا اس چیز کے اندر. میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ مذہب جو ہے اکارڈنگ ٹو ایتھسٹ وہ صرف اور صرف یہ جو سلیوز یا جو غریب طبقہ ہے اس کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہ والی دنیا ہی مشکل ہے, آگے جا کے آسانی ہوگی. تو اسی وجہ سے صرف مذہب بنایا گیا ہے تاکہ آپ کو اس وقت ادھر بھی جو مسئلے ہیں وہ تو رہیں گے, آگے بھی کچھ نہیں ہے. جب یہ چیز میں نے اس کو بتائی ہے تو وہ کافی زیادہ ڈر گیا اس چیز سے. شاید وہ یہ چیز مانتا ہوگا یا پھر وہ چیز مانتا ہے کہ یار ادھر مشکل ہے جو ہے, آگے جا کے آسانی ہے. لیکن یہ جو ایک سکون ہے, جو ایک تسلی ہے, ایک اگر غریب آدمی جس کے ساتھ ہونا ہی برا ہے اگر اس کو یہ مل جاتی ہے تو اس کو پھر اس کا ایک رسپانس کیا ہوگا, اس کا ہم کیا چیز اس کو دے سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیتھ. تو چلیں میں آپ سے ایک ایگزامپل شیئر کرتے ہیں, اس کی لائٹ میں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. جی جی ایک ضرور. غریب آدمی ہے, جی جی آپ کا گھر بن رہا ہے, جی یا کسی ایکس وائی زیڈ کا, چلیں آپ پہ نہیں ڈالتے, کسی ایکس وائی زیڈ کا گھر بن رہا ہے, غریب آدمی ہے. جی اس غریب آدمی کو ایک آدمی کہتا ہے کہ مطلب سمجھ لیں گے, چلیں سٹوری اس طرح بنا لیتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے جو کہ کسی غریب آدمی کا علاج کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جی اور اس ڈاکٹر کا گھر بن رہا ہے. وہ ڈاکٹر اس کو یہ کہتا ہے کہ تو آ کے نا میرے گھر میں مزدوری کر, ٹھیک ہے, اور جی وہ اس شخص سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ پیسے میں تجھے 6 مہینے بعد دوں گا, اور پیسے میں تجھے بھائی بلینئر بنا دوں گا, میں تجھے 1 ارب روپیہ دوں گا مگر 6 مہینے بعد دوں گا. اور آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ شخص اس امید پہ کام کر رہا ہے تو وہ کیسے ہاں کام کر رہا ہوگا؟ ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم ایک سیکنڈ کے لیے اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ مذہب غلط ہے اور یہ جو اس کو تسلی مل رہی ہے وہ جھوٹی ہے, لیکن جو اس وقت اس دنیا کا بھی جو ہمیں پتا ہے نا کہ اگر جو ایک غریب آدمی ہے اگر اس کو فائدہ نہیں مل رہا مذہب سے تو اس کو اتنا نقصان بھی نہیں ہو رہا, اس کو ایک تسلی ایٹ لیسٹ ہے. اگر ایک سمپل بات ہے کہ اگر اس ڈاکٹر نے, میں آپ کی بات بالکل سمجھتا ہوں, یہ کوسچن 100 بار اس چینل پہ ریپیٹ ہو چکا ہے, جی اگر جی وہ ڈاکٹر اس کو یہ جھوٹی تسلی نہ دے کہ میں جی تجھے 6 مہینے بعد پیسے دوں گا, ہاں وہ جی اسے کہے تو میرے پاس مفت میں کام کر, تو وہ کرے گا؟ بالکل بھی نہیں. پھر وہ کیا کرے گا؟ کہیں اور جگہ کام جہاں سے اس کو پیسے ملیں گے, یا پھر کام ادھر سے ادھر جا کے کرے گا. چلیں فرض کریں گے اس کو یہ بات پتا چل جائے کہ یہ بندہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ 6 مہینے بعد مجھے 1 ارب روپیہ دے گا, تو جی پھر جی وہ کیا کرے گا؟ سر ایگزیکٹلی میرا مقصد یہ چلے تھا کہ 3 وہ جو مہینے بعد اسے پتا چل گیا کہ بھائی اس نے مجھے کوئی پیسے نہیں دینے 6 مہینے بعد. بالکل میرا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, یہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے فرام بینگ اے بلیور ٹو این ایتھسٹ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ غریب سے غریب آدمی بھی ہے, اس کے اندر یہ ہمت ہے کہ اس چیز کو ایکسپٹ کر کے آگے وہ چلیں آپ ڈپریشن میں نہیں, ابھی آپ ٹھہر جائیں نا, ابھی آپ اس بات کا جواب تو دیں. 3 مہینے بعد جی اسے جی پتا لگ جاتا ہے کہ اس نے مجھے پیسے نہیں دینے, پھر تو نہیں سر وہ رک جائے گا, نہیں کرے گا, وہ مانگے گا پیسے یا نہیں مانگے گا؟ مانگے گا. اس سے لڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل لڑ سکتا ہے, حق ہے اس کا. اپنے حقوق کے لیے لڑ بھی سکتا ہے. اب اگر میں آپ کو یہ بالکل بات بتاؤں کہ اس ڈاکٹر کو یہ پتا ہے کہ 6 مہینے بعد اس نے مر جانا ہے اور میں نے اسے کبھی پیسے نہیں دینے, تو پھر آپ کیا سمجھیں گے؟
منافقت نہیں, آپ کیا سمجھیں گے, وہ ڈاکٹر تو ولن ہے نا بھائی, اس لیے ہم مذہب کو ولن کہتے ہیں نا. اب میری بات آپ سنیں کہ اصل میں ان غریبوں کو آگے جا کے کچھ نہیں ملنا, مگر اگر ان کو پتا ہوگا نا تو یہ اس اپنے حقوق کے لیے لڑ لیں گے یا اپنا راستہ بدل لیں گے. آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ دنیا کے ہر انسان کو اتنا کمزور نہ سمجھیں کہ اس کو اگر پتا لگ جائے گا کہ مذہب جھوٹا تو وہ ٹوٹ جائے گا. نہیں ٹوٹے گا. میں آپ کو ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں, دنیا میں کسی انسان کو اسٹرینتھ دیتی کیا چیز ہے؟ دنیا میں کسی بھی انسان کو اسٹرینتھ اس کا سروائیول کا انسٹنکٹ دیتا ہے. جن سے وہ محبت کرتا ہے وہ دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. دنیا میں بہت سے ہم جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اگر خود جینا ہونا تو وہ دنیا میں کچھ بھی نہ کریں, مگر جب انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے جینا نا تو وہ دنیا کی سب سے بڑی لڑائی بھی لڑ لیتے ہیں. تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ صرف آخرت ہی سہارا ہے, لوگوں کا سہارا لوگ نہیں ہیں. دنیا میں ہمیشہ زندگی میں مشکل وقت آتے ہیں جب انسان کو اندھیرا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, مگر آپ کے ساتھ کوئی ایک بھی شخص اپنا کھڑا ہو نا جس کے لیے آپ لڑنا چاہتے ہیں, جو آپ کے لیے دنیا سے لڑنا چاہتا ہے یا دنیا کا سامنا کرنا چاہتا ہے, محنت کرنا چاہتا ہے, کسی شخص کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے, تو یہ یاد رکھیں کسی جھوٹے خدا سے بہت بڑے ایموشنز ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ یاد رکھیں یہ تکلیف جھوٹے خدا کی اس لیے ہے کیونکہ جھوٹا خدا ہمیں سکھایا گیا. اگر نہ سکھایا گیا ہوتا تو ہمارے ذہن شروع سے اس طرح کے بنے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتا ہوتا کہ کوئی خدا نہیں ہے, ہم نے دنیا میں خود ہی لڑنا ہے. ہاں, ہم اپنے ڈپریشن سے, اپنی بیماریوں سے, اپنی ذہنی حالت سے لڑتے بھی, مگر یہ یاد رکھیں کہ عام طور پہ جو ایتھیسٹ شخص ہوتا ہے پاکستان یا انڈیا جیسے ملکوں میں, وہ زیادہ پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی کمیونٹی نہیں ہوتی. میرے پاس پچھلی اسکیم میں بھی ایک بھائی آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا میں بہت پریشان ہوں, میرا دل کرتا ہے مر جاؤں. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ مرنا اس لیے نہیں چاہتا کہ اسے اس کا خدا کھو گیا ہے, وہ مرنا اس لیے چاہتا ہے یا وہ تنہا اس لیے فیل کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے, اسے سمجھنے کے لیے اس کی کمیونٹی کا نہیں ہے. جب خدا نہیں ہوگا نا, خدا نہیں مانتا انسان جب, تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اس وقت میں اگر اس کے پاس خدا کو نہ ماننے والے لوگ آس پاس ہوں گے نا تو وہ اس کو تسلی دیں گے کیونکہ وہ بھی نہیں مانتے خدا کو, اور وہ اس کے ساتھ مل کے اس کا مسئلہ حل کر دیں گے. کیونکہ جب ایک ایتھیسٹ کسی مذہبی انسان کے پاس جاتا ہے, اسے جا کے کہتا ہے یار میں بہت مشکل ہوں, کہتا ہے کوئی گل نہیں یار اللہ رحم کرے گا. ٹھیک ہے, وہ اسے کہتا ہے یار تو دعا مانگ, تو کر اللہ سے, تو دور ہے, اتنی نمازیں کر, کسی پیر صاحب کے پاس چلا جا, یہ کر لے وہ کر لے, اور ایتھیسٹ کو پتا ہے اس نے جانا نہیں ہے. ایتھیسٹ کیا ہوتا ہے, الٹا اس کی باتوں سے اور زیادہ تنگ ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر آج دنیا کے سارے غریبوں کو اس بات کا یقین آ جائے نا خدا نہیں ہے, تو یہ بات یاد رکھیے گا وہ ایک دوسرے کا سہارا بھی بنیں گے, اور پھر دنیا میں جو ان کے حقوق کھا رہا ہے, جو ساڈا حق اتھے رکھ والا کام نہیں ہونے دے رہا, لوگ اپنی انرجیز ان کے خلاف استعمال کریں گے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, جس دن دنیا میں مذہب کے نام پہ اوپیم زدہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ان کے حقوق مذہب کے نام پہ چھینے جا رہے ہیں, اور ان کو پتا ہوا کہ یہی دنیا ہے جس میں ہم نے کچھ کرنا ہے اور اسی دنیا میں ہمیں کچھ کرنا ہے, تو یاد رکھیے گا اس دن یہ سارے ایرسٹوکریٹس, یہ بڑے بڑے لوگ جو لوگوں کو مذہب کے نام پہ لوٹتے ہیں, جو لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں 100 قسم کی, وہ سب کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں رہے گی, اور دنیا اپنے حقوق کے لیے لڑ کے سب کچھ دیکھ لے گی. یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں زیادہ لوگ وہ ہیں جن کا حق ان کو نہیں مل رہا, مگر جس دن ان میں سے صرف 10% کو بھی یہ سمجھ آ گیا نا کہ ان کا حق ان کو نہیں مل رہا, اس دن وہ باقیوں کو بھی جو ہے نا حقوق دلوا دیں گے. اصل میں یہ بات یاد رکھیں کہ آن اے انڈیویجول لیول فور اے سرٹن ٹائم پیریڈ, یہ بات کسی کے لیے بڑی دکھ دینے والی ہو سکتی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, آگے کوئی آفٹر لائف نہیں, مگر یہ یاد رکھیے گا آن اے کمیونٹی لیول, آن اے کنٹری لیول, اور دنیا کے انسان کے فائدے کے لیول پہ, آن اے ہیومن لیول, یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات زیادہ فائدہ مند ہے کہ انسان کو سچ کا پتا ہو, تاکہ جو سچویشن میں وہ اصل میں ہے نا وہ اس سے کبھی بھی, اب ایک انسان ہے اگر اس کے سینسز یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل سچویشن کیا ہے, اسے سچویشنل اویئرنیس ہی نہیں ہے, وہ کبھی بھی اپنے پرابلم صحیح طرح سالو نہیں کر سکتا. سچویشنل اویئرنیس پہلی چیز ہے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے, اور سچویشنل اویئرنیس یہ کہتی ہے کہ آپ کو یہ بات پتا ہو کہ اصل میں کوئی خدا نہیں ہے.
صحیح ہو گیا بہت شکریہ غالب بھائی. یہ لاسٹ چیز تھی, باقی تو میں آپ کی آگے بھی سنتا رہتا ہوں آپ کو, لیکن اس ایتھیزم کو یا پھر ایگنوسٹکزم کو پڑھنے کے لیے سب ویسٹرن فلسفی کے جانا پڑتا ہے. تو کوئی ایسٹرن بندے آپ اس وقت کے جو پریزنٹ بھی ہوں یا پھر جو اس خطے کے ہوں جن کو آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو حاصل کرنے کے لیے؟ جیسے اس وقت میرے خیال سے جوید اختر ہیں, ان کو بہت شوق سے سنتا ہوں میں, لیکن ان سے ہٹ کے پاکستان یا انڈیا کے اندر کوئی اس طرح کے بندے جو ریکمینڈ کر سکیں. مجھے سنیں. آپ کو سن کے بور ہو گئے نا, صرف ویڈیوز آپ کی ہوتی ہیں. میں آپ سے ہٹ کے بھی لینا چاہ رہا ہوں, آپ کی ویڈیو تو سب سے پہلے یوٹیوب پہ آپ کی آ رہی ہوتی ہے میرے پاس. اب میں آپ کو کیا بتاؤں آپ کسے سنیں. آپ پاکستان میں تو ماضی کے مدار پڑھیں, ٹھیک ہے, سبت حسن کو پڑھیں اور ان لوگوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ دنیا کی ہر اردو بہت سی چیزیں کتابیں اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہیں, انہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. جی چلیں, تھینک یو سو مچ غالب بھائی. ٹھیک ہے, اوکے بائے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.